7 اکتوبر سے آج کا دن آ گیا ہے اور جس میں صرف 7 دن کا بریک رہا. بات کر رہی ہوں میں غزہ میں ہونے والے ظلم اور بربریت کی جو اسرائیل کی جانب سے جاری ہیں. اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں غزہ میں فوری جنگ بندی کی جو قرارداد ہے، اس سے پہلے ایک اور قرارداد آئی تھی سلامتی کونسل والی، تو یہ قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے اور قرارداد کی 153 ممالک نے حمایت کی اور 10 نے مخالفت کی، جس میں کچھ ایسے ملک ہیں جن کے نام بھی شاید آپ نے نہ سنے ہو، لیکن جو میجر ملک ہیں وہ ہے امریکہ، اسرائیل، جنہوں نے اس کی مخالفت کی. ایز یوزول تو امریکہ جی یک طرفہ طور پر اسرائیل کی اس بربریت میں، اس میسیکر میں، انسانی جانوں کے ضیاع میں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں جی برابر کا شریک ہے. اچھا جی، اب ہوا یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں پاکستان کے ایک عرصے سے مستقل مندوب ہیں منیر اکرم صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ کھلے آسمان والی جیل میں قید کر کے قتل عام ہو تو پھر رد عمل تو آئے گا. پاکستان کی جانب سے انہوں نے موقف دیتے ہوئے مزید کہا کہ غزہ پر 25 ٹن سے زائد بارود برسایا گیا جو لگ بھگ ان ایٹم بمز کے برابر ہے جو ناگاساکی اور ہیروشیما پر گرائے گئے تھے. کیا یہ اسرائیل کا جائز سیلف ڈیفنس ہے؟ یہ انہوں نے سوال اٹھایا. جب آپ 18,000 سے زائد معصوم شہریوں کو قتل کر دیں تو کیا یہ سیلف ڈیفنس کے زمرے میں آتا ہے؟ When you deny people freedom and dignity, when you humiliate and trap them in an open air prison where you kill them as if they were beasts, they become very angry and they do to others what was done to them. With the end of the pause, the skies over Gaza are filled with projectiles of death. Attack helicopters, drones, artillery shells, tank shells, mortars, bombs, missiles. Israel has dropped 25,000 tons of explosives on Gaza, nearly the equivalent of the atomic bombs dropped on Hiroshima. تو وہی بات جو ہیروشیما کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ کتنی تعداد میں 25,000 ٹن وہ کہہ رہے ہیں جی بھائی اس کی وجہ انہوں نے بم کی وجہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، ایمونیشن ہے وہ برسائے ہیں. بھائی اس کی وجہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں. 10 کلو ٹی این ٹی کے ایک بم تھا فیٹ مین اور پھر لٹل بوائے، اور 10 کلو ٹی این ٹی کا مطلب ہوا 20,000 ٹن، اور یہ 25,000 ٹن سے زائد گرا چکے ہیں. تو آپ سوچیں کتنا کنونشنل وارفیئر انہوں نے اس کے اندر یوز کیا اور کتنا کنونشنلی انہوں نے جو بمز ہیں وہ گرائے ہیں وہاں پر، جس نے غزہ کو بالکل بلیا میٹ کر دیا ہے. اور اینٹونیو گوتریس یہ کہتے ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کی حالت ویسی ہے جب جنگ عظیم اول کی تھی، جب اس وقت جو حالات تھے، انہوں نے کہا جو زخمی ہیں انہیں زمینوں پر ان کا علاج کیا جا رہا ہے، زمین پر لٹا کر، اور وہ ٹھیک بھی نہیں ہوتے ہیں کہ ان کو وہاں سے ڈسچارج کر دیا جاتا ہے، اور پھر ظاہر ہے جب کمپلیکیشنز ہوتے ہیں تو دوبارہ واپس آتے ہیں. تو ان حالات میں وہاں پر کام ہو رہا ہے، چاہے وہ اسکول ہوں، ہاسپٹلز ہوں، ساتھ ہی ساتھ جس طریقے سے لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے اور امداد تک پہنچنے نہیں دی جا رہی ہے. تو یہ بڑا ظلم ہے اور اس پر امریکہ جیسے ملک کی خاموشی، بلکہ ساتھ دینا، خاموشی تو دور کی بات، اس میں شریک ہونا، یہ لوگوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے برابر ہے. لیکن ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ اسرائیل جو ہے اس کی سپورٹ ہمیشہ سے کون کرتا رہا ہے.